اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل قدر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سید سلیم شاہ صاحب، ان کی پوری ٹیم، جتنے یہاں پاکستان پیپل پارٹی کے نظریاتی ورکر جالے ان کا کسی ونگ کے ساتھ تعلق ہو، یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم. آج جس دن کے حوالے سے ہم ہر سال مختلف اضلاع میں بلکہ پورے پاکستان میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا، اس کی بنیاد کا، اس کا آج کے دن اکٹھے ہونے کا ہمیں پاکستان پیپل پارٹی کا جو ہمارا ایک قیمتی احساسہ تھا، اس کے جو نقصانات ہیں ان کا، اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے اس فنکشن کے بعد جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اس کے جو فائدے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے قائد کی وجہ سے اس ملک کو جو تحفظ ملا تھا، اس ملک کے لیے جو قربانی دے کے اپنی جان کا نذرانہ دے کے، اس کے بعد اپنے خاندان کا نذرانہ دے کے اس ملک کو مضبوط کیا تھا، وہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو نظریاتی ورکر تھے، جب ہم سٹیج پہ آ کے تقریریں کرتے تھے تو لوگوں کو جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان کو شاید اس بات کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا جو اس موقع پہ میں اور اگر آپ نہ بھی بولیں تو ان کو اس کا احساس ہو گیا ہوگا. ہم یہ کہتے تھے کہ اگر قائد محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہ ہوتے، اگر وہ یہ بات نہ کرتے کہ ہم گھاس کھا کے ایٹم بم کی بنیاد رکھیں گے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ میں ایک جنرل کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا اور تاریخ کے ہاتھوں زندہ رہنا چاہوں گا، اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو آج آپ کے سامنے پوری دنیا خلیج کی جنگ کی وجہ سے مہنگائی، غربت اور بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے. اسی خلیج کے اندر جہاں ہمارا یہ چھوٹا سا ایک ملک ہے، ہماری اکانومی ٹھیک نہیں تھی، ہمارے وسائل اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس ایک چیز تھی، وہ تھا ایٹم بم. جب ہم فخر سے کہتے تھے اس کی بنیاد رکھنے والے ہم، اس کی بنیاد رکھنے والا ہمارا قائد، اس کی حفاظت کرنے والی اس کی بیٹی، تو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج سمجھ آئی ہے کہ اس خلیج کے اندر جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ دبئی دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے اور دنیا کا سیف ترین ملک ہے. تو جب ہمارے ایک مزائل کی تصویر اس کے ساتھ برج خلیفہ کے ساتھ رکھی تو لکھنے والے نے کہا ترقی یافتہ ملکوں نے برج خلیفہ بنایا اور ہم نے میزائل بنایا، اور برج خلیفہ اس خلیجی جنگ کو نہ بچا سکا، اپنے ملکوں کو نہ بچا سکا. ایک میزائل آیا اور دنیا کا وہ مضبوط ترین ملک اس وقت خالی ہے. اس کے روڈوں پہ آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، سناٹے نظر آئیں گے، بھوک نظر آئے گی، خوف نظر آئے گا. اور اس برج خلیفہ کے اندر جہاں $50 لاکھ کا کمرہ ایک رات کے لیے ملتا تھا، جہاں $1 لاکھ کا کمرہ ملتا تھا، وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے. اور وہ ہمارا ملک جس نے میزائل بنائے تھے، آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ ہم اپنے قائدین کی وجہ سے. آج ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ جہاں پوری دنیا کا تیل بند ہے تو جس تیل کے ٹینکر پہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا تو وہ یہاں سے گزرے گا. کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے؟ کیا ہمارے جو سیاسی مخالف پارٹیاں ہیں وہ کبھی سوچ سکتی تھی کہ پاکستان کے جھنڈے والا جہاز بھی کبھی اس وقت گزرے گا؟ تو مجھے فخر ہے اگر یہ جھنڈا گزرتا ہے تو میرے قائد کی وجہ سے. مجھے آج یہ بھی فخر حاصل ہے کہ اس خلیج کے اندر جتنے ممالک ہیں
وہ اپنے آپ کو دولت کی وجہ سے، اور وہاں انہوں نے پورے امریکہ کی جو ٹیکنالوجی لا کے اس وجہ سے رکھی تھی کہ ہم محفوظ ہیں، نہ وہ دولت کام آئی، وہ نہ ٹیکنالوجی کام آئی، اس کا ہی جو محافظ تھا وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا. یعنی آپ کا گھر کا چوکیدار آپ کو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو اس گھر والوں کو کیا بچائے گا؟ ان ٹیکنالوجی والوں ملکوں کے جہاز اور اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہمارے کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ہمارے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ہمارے پشاور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں. پھر تب ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے نہ صرف اس ملک کو بچایا ہے بلکہ اگر خلیج کے اندر جنگ ہے تو تمام اسلامی ملک اس کے اندر انوالو ہیں. تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قائد نے پاکستان کو نہیں عالم اسلام کو بچایا ہے، اور آج ہمیں یہ فخر حاصل ہے اپنی اس پارٹی کی وجہ سے، قائد کی وجہ سے. ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ جس کے لیے ہم سب مار مٹنے کے لیے تیار ہیں، اس کی حفاظت بھی آپ کا ملک کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں کر رہتے ہیں. وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم، وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ٹرمپ، وہاں اپنی سب کچھ سیکورٹی رکھنے کے باوجود پھر بھی اس چھوٹے سے پاکستان کا محتاج ہے. وہ اس وجہ سے محتاج ہے کہ ہمارا قائد کی سوچ ان دنیا کے تمام سیاسی لیڈروں سے بڑی سوچ تھی. وہ اس سوچ کا مالک تھا کہ اگر دنیا کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے پاکستان کو محفوظ رکھنا تھا. آج کے سیاستدانوں کی طرح وہ کرپشن نہیں کرتا تھا، آج کے سیاستدانوں کی طرح وہ غریبوں کے ساتھ نفرت نہیں کرتا تھا، آج کے سیاستدانوں کی طرح وہ غریب عوام کے حقوق کی جو بات تھی وہ کرتا تھا. آج میں یہاں جب سٹیج پہ بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں تو مجھے یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن بولنے کی جرت مجھے میرے قائد نے دی. آج اگر میں یہاں سٹیج پہ کھڑا ہو کے دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، طاقتور گفتوں کو چیلنج کرتا ہوں، تو یہ مجھے ہمت اور بہادری میرے قائد کی وجہ سے مجھے ملی ہے، جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ نظریہ کیا چیز ہے. میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آج جس بچی نے یہاں تقریر کی تھی، یہ ہماری بچیوں نے جو تقریر کی تھی، یہ بھٹو کا نظریہ ہے. میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سردار آصف 80 سال یا 75 سال کی عمر کو ہوگا، جب یہ بولتا ہے تو یہ بھٹو بولتا ہے. یہ پاکستان کی پارٹی کا نظریہ ہے. آؤ ہم آپ کو نظریہ بتاتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ بات بھی کرتا ہوں، جنگ خلیج کے اندر ہے، اس ملک کو پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین نے محفوظ کیا ہے. لیکن جب وزیراعظم پاکستان رات کو 12 بجے کے بعد آکے پر تیل کی قیمتیں اس مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور پورے ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے، پھر بھی آصف علی زرداری کا نام لیتے ہیں. حکومت آپ کے پاس ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کبھی بھی غریبوں کے اوپر مہنگائی کرنے کے حق میں نہیں ہے. جب آپ کے جہاز پاکستانی پرچموں کے ساتھ تیل کے 20 جہاز وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ پھر غریبوں کے اوپر ظلم کیوں؟ جب جنگ ایران میں ہوتی ہے وہاں تیل، وہاں مہنگائی نہیں، تو پاکستان میں کیوں؟ جب ہم نے آپ کے ملک کو محفوظ کیا تو آپ اس بھٹو کے ملک کے اندر غریبوں کو، بسنے والے غریبوں کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ ہیں. ہمارے قائد نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہیں. یہ غریبوں کی پارٹی ہے، یہ مزدور کی پارٹی ہے، یہ کسان کی پارٹی ہے، یہ ریڑھی والے کی پارٹی ہے، اور ہم ان کو مشکل حالات میں نہیں دیکھنا چاہتے. وزیر اعظم پاکستان اس وقت آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں کہ ہم اپنے قائدین سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو اس ظلم سے آپ بچائیں. ہم بے نظیر کے نام پہ، بے نظیر انکم سپورٹ کے والے سے کسی نے کسی گھر کا چولہا تو جلا سکتے ہیں، کسی نے کسی گھر میں بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگراموں سے وہ بچے تعلیم تو حاصل کر سکتے ہیں،
کسی نہ کسی گھر میں بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسوں سے ہماری ماں بہنوں کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کی ساری غربت نہیں ختم کر سکتے۔ اگر آپ اقتدار میں ہیں، آپ ضرور سوچیں ان غریبوں کا کیا ہوگا۔ جہاں ہم عزت اور احترام کی بات کریں گے، جہاں ہم پاکستان کی بات کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یو اے ای نہیں، دبئی نہیں۔ جب ہم مشکل حالات میں ہیں، ہمارا اسلامی ملک ہے، اس نے ہمیں دھمکی دی کہ یا اسرائیل کا ساتھ دو یا ہمارا قرضہ واپس کرو، تو وزیر اعظم پاکستان ہمیں فخر ہے آپ نے غیرت کر کے، اس پاکستان کو غیرت کر کے، غیرت کی وجہ سے آپ نے اس کے پیسے واپس کیے، لیکن یہودیوں کا، ان کافروں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اپنی فوج کے سپہ سالار کو اور اپنی فیصلے کرنے والوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں۔ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، مجھے میری پارٹی والوں کو فخر ہے، لیکن مسلم لیگ نون والوں، پی ٹی آئی والوں، جمعیت والوں، آپ بھی ہمارے قائد کے اوپر فخر کرو۔ آپ بھی رات کو ہماری وجہ سے، میرے قائد کی وجہ سے رات کو ٹانگیں لمبی کر کے سوتے ہو، اس لیے اس قائد کے لیے ہمیشہ دعا کرو، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جس نے نہ صرف پاکستان کو محفوظ کیا ہے بلکہ ان رابط جماعتوں کے ورکروں، عہدیداروں، ان کو بھی محفوظ کیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میں آپ کے درمیان میں رہتا، لیکن میں نے اسی طرح کا پروگرام اٹینڈ کرنے ہری پور میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔ ایک دفعہ پھر میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت مہربانی جی۔